حضرت امام حسین واقع کربلا کے جن مراحل سے گزر رہے ہیں، لگتا یہ ہے کہ آپ احقاق حق اور ابطال باطل کرتے جا رہے ہیں۔ کمال ہے۔ یعنی مقصدیت اپنے ساتھیوں پر، جی، جو ڈائیلاگ کرنے آ رہے ہیں ان پر، اور جن سے گفتگو ہو رہی ہے ان پر واضح کرتے جا رہے ہیں۔ آپ نے وہاں تین چیزیں بڑی خوبصورت طریقے سے ارشاد فرمائیں۔ ایک تو یزید کا کردار، جی، یزید جس اعتبار سے دین کے اس معیار پر پورا نہیں اترتا اس کا تذکرہ کیا، پھر اسلامی ریاست کا جو ڈھب اور رنگ ہونا چاہیے وہ اس میں کسی جگہ فٹ نہیں ہوتا، جی، پھر وہ نمائندگی اسلام نہیں کر سکتا۔ خلافت راشدہ کی جگہ پر بیٹھا ہوا بندہ وہ بنیادی طور پر اسلام کا ایک نمائندہ ہوتا ہے، بے شک، تو کسی جگہ پر وہ فٹ نہیں ہوتا، جمہور کی آواز ہوتا ہے۔ جمہور کی آواز ہوتا ہے۔ تو یہ جب کسی جگہ فٹ نہیں ہوتا، اگر میں اس موقع پر چپ کر جاؤں تو میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خود کہتے ہیں فرمان سنا ہے سبحان اللہ، کہ ظلم کی جگہ پر، نا انصافی کی جگہ پر اور جبر کی جگہ پر جو بات کر سکتا تھا وہ اگر خاموش ہو جائے تو وہ اس فعل میں برابر کا شریک ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ تو میں یہ اپنے اوپر اتنی بڑی ذمہ داری نہیں لے سکتا، ورنہ میں خلوت میں بھی بیٹھ سکتا ہوں، میں الگ بھی بیٹھ سکتا ہوں۔ میں یہ جو سارا نظام لے کر چل رہا ہوں اس کے پیچھے بنیادی طور پر بات یہ ہے کہ میرے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ ظالم بادشاہ کے سامنے حق بات کرنا یہ جہاد اکبر ہے۔ اس جہاد اکبر کی جگہ پر اگر میں کھڑا نہیں ہوگا تو پھر کون کھڑا ہوگا؟ اس بات کو آپ نے بیان فرمایا۔ دوسرا، پھر جن لوگوں نے خطوط آپ کو بھیجے تھے، پھر آپ کو بلایا تھا، وہ یہی کہہ رہے تھے کہ ہم نے نعمان کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی۔ جو نمائندہ تھا، ہم اپنی جمعے اپنی عیدیں الگ پڑھ رہے ہیں، جی ہاں، تو آپ تشریف لائیے، تو ہم آپ کا باقاعدہ انتظار کر رہے ہیں، چونکہ ہم جس دین کو مانتے اور سمجھتے ہیں اس کی قیادت کی کامل اہلیت آپ میں بے ہے۔ شک۔ تو آپ ان سے بات کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ آپ کے خطوط کی وجہ سے میں آ تو ضرور رہا ہوں، لیکن ایک بات یاد رکھنا، میرے ساتھ بے وفائی نہ کرنا، مجھے نقصان میں نہ دھکیلنا، میرے لیے تکلیف کا باعث نہ بننا، چونکہ آپ کو پہلے بھی کچھ شواہد سے اندازہ تھا کہ یہ جو کوفہ کے لوگ ہیں یہ شروع میں تو ساتھ دیتے ہیں، جب ہنگامی حالات آ جائے تو پھر یہ کھسک جاتے ہیں۔ حیدر کرار نے دارالخلافہ بنایا تھا، اس گھر کو نہیں پتا کوفے کا تو کس کو سبحان پتا اللہ، ہے؟ بچپن آپ کو گزرا، جوانی گزری وہاں۔ بلکہ اب تو ضرب المثل بھی بن گئے، کوفی لا یوفی، یعنی کوفہ میں وفا نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی دیکھیں آپ کا حوصلہ، آپ کی ہمت، اس کے باوجود۔ اجازت ہو تو ایک بات عرض کروں، ہم بالعموم جب ضرب المثل بناتے ہیں نا تو وہ ایک عمومی طور پر بناتے ہیں۔ اسی کوفہ میں مخلص بھی تھے، جانثار بھی تھے، لیکن اکثریت کا وہی معاملہ تھا جو آپ فرما رہے ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ تو آپ نے دیکھا کہ وہ جو ایک رنگ تھا کہ آپ جب وہاں تشریف لے جا رہے ہیں تو آپ نے ان سے باقاعدہ عہد و پیمان لیا، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ اگر تم عہد و پیمان نہیں نبھاؤ گے میں نے تو اپنے مشن سے نہیں ہٹنا۔ حضور، یہ عہد و پیمان بھی سنت رسول نہیں ہے؟ یہ سنت جب بھی بیعت عقبہ ہوئی، ہاں وہاں بھی یہی بات ایسا عہد و پیمان ہوا۔ بالکل عہد و پیمان ہوا، اور یہ شاید عہد و پیمان ان لوگوں کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی، یہ دین کے مزاج کو سمجھانے کا انداز ہے اور اجتماعیت کے ڈھب کی بنیاد ہے، تاکہ اجتماعیت کے ماحول میں عہد و پیمان ضروری ہوتے ہیں۔ اسی لیے آپ نے کہا کہ عہد و پیمان تم نہیں نبھاؤ گے، میں تو مقصد سے نہیں ہٹوں گا، لیکن تمہارے لیے پریشانی ضرور بن جائے گی، بے شک تم عذاب میں گرفتار ہو جاؤ گے، اور میرے اس فعل کا جو اثر ہے وہ تم پر بھی پڑے گا۔